الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ آج انشاءاللہ ہم باب نمبر 25 حدیث نمبر 35 یہاں سے پڑھیں گے۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ بیان ہے لیلۃ القدر کا کہ اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ خوبصورت سی چھوٹی سی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اعطیت جوامع الکلم، جامع الکلمات سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام پر ہماری کس حوالے سے رہنمائی کی ہے وہ سماعت کیجیے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی فراست کو سمجھیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے جب یہ کتاب الایمان شروع کی تو اس میں ایمان میں اضافے والی باتیں ذکر کرتے گئے، پھر ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جس سے ایمان میں نقصان ہو سکتا تھا، جیسے کفر کا ذکر کر دیا، منافقت کا ذکر کر دیا، شرک کا ذکر کر دیا، ظلم کا ذکر کر دیا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ دوبارہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بنیادی موضوع تھا اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ مناسبت ہے کہ سابقہ ابواب میں منافقوں اور ان کی خصلتوں کا ذکر تھا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ آگے آنے والے جو ابواب ہیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ مومنوں کی صفات کا بیان کر خالص ایمان والوں کی نشانیاں، جس طرح قیام لیلۃ القدر ہے یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح جہاد ہے یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اسی طرح قیام رمضان ہے یہ خالصتاً ایمان والوں کی نشانی ہے۔ یہ ایک اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو الزناد کا نام عبداللہ بن ذکوان قرشی ہے، ابو الیمان کا نام حکم بن نافع الحمصی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، عبد الرحمن بن صخر سواد سے۔ آپ نے فرمایا من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے گا ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتسابا آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ احتسابا کا ایک معنی مریدن بھی وجہ اللہ بھی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ احتسابا کا ایک معنی کچھ نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ما تقدم من ذنبہ، جو اس نے
پہلے کیے تھے، یعنی سابقہ گناہوں کا یہ عمل کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں آپ نے غور کرنا ہے، پہلی بات تو اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ من یقم لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، وہ آگے آ رہی ہے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا۔ اس میں جو لفظ ہے وہ ہے فعل ماضی قام، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فعل مضارع من یقم۔ فعل مضارع جو ہے یہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے یہ استمرار کا معنی دیتا ہے۔ استمرار کا مطلب ہوتا ہے تسلسل، لگاتار، پے در پے، یکے بعد دیگرے، تسلسل پایا جاتا ہے اس میں فعل مضارع میں۔ تو یہاں یوں سمجھ لیجئے، معنی یوں پھر ہوگا من یقم، جو قیام کرے گا، ایک مرتبہ نہیں بار بار۔ اس نے ایک مرتبہ قیام نہیں کرنا، اسے چاہیے بار بار قیام کرے، جب بھی وہ لیلۃ القدر کو پائے وہ قیام کرے۔ ایک تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے۔ دوسری بات، اس میں ایمان جو ہے یہ باب سے اور کتاب سے مناسبت رکھتا ہے کہ لیلۃ القدر کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی لیلۃ القدر کا آپ قیام کریں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ واحتسابا، تیسری بات واحتسابا، کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے اس میں خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، چوتھی بات غفر لہ، معاف کر دیا جائے گا اس شخص کو، ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ۔ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کے کفاروں کا سبب بنتی ہیں، یہ یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، نیکیاں گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے، جیسے قرآن کی آیت بھی ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں وہ سیئات کو، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ بلکہ قرآن کے ایک مقام میں ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ تعالیٰ ان توبہ کرنے والوں کو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو پانچواں نقطہ ہے وہ یہ ہے ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ ما تقدمہ کے بعد جو من ہے، من یہ گرامر کی روح سے للتبعیض، بعض کے لیے آتا ہے، جس کے اندر بعض کا معنی پایا جائے، کل کا نہیں پایا جائے، کل کا نہیں، بعض کا، کچھ کا۔ من ذنبہ، اس کے گناہوں میں سے کچھ جو ہے وہ معاف کیے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے گناہ نہیں، گناہوں میں سے بعض گناہ، گناہوں میں سے کچھ گناہ۔ محدثین نے اس کی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ ان گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ اگر انسان سے سرزد ہوئے ہیں تو یہ لیلۃ القدر کے قیام سے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے۔ یہ حدیث اس مقام کے علاوہ تقریباً 4 مزید مقامات پہ صحیح بخاری میں آئی ہے۔ باب الجہاد من الایمان، باب ہے کہ جو جہاد ہے یہ بھی ایمان ہی کا حصہ ہے۔ پچھلی روایت میں لیلۃ القدر کا ذکر آیا تھا تو وہ جہاد بن نفس تھا، یہ بھی سمجھ لیجیے کس طریقے سے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے پوری رات قیام کر رہا ہے، اور شیطان اس کے چیلے جو ہیں، ابلیس کے چیلے، کیونکہ وہ تو موجود ہوتے ہیں، وہ اس کا تعلق انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق جنات سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، جنات میں سے بھی شیاطین ہیں۔ تو وہ شیاطین جو ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے نفس سے اور ان سے جہاد کرتے ہوئے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے پوری رات قیام کر رہے
پوری رات جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اس کا اہتمام کر رہا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اب جو جہاد ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق ہے جہاد بالکفار، کافروں کے ساتھ جہاد۔ ایک تو اس میں یہ نقطہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں جہاد بالکفار کا ذکر کر رہے ہیں۔ قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتدب اللہ رب العزت ضامن بن چکے ہیں، اللہ تعالی ضامن ہو چکے ہیں، عز وجل لمن اس بندے کے، خرج اللہ اس بندے کے لیے ضامن بن چکے ہیں، خرج فی سبیلہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں نکل پڑتا ہے، لا یخرجہ الا ایمان بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو نہیں گھر سے نکالتی کوئی بھی چیز الا ایمان بھی، مگر مجھ پہ ایمان لانا، وہ میرے پہ ایمان لے کے آیا تو مجھ پہ ایمان لانے کی وجہ سے یہ ایمان لانا اسے گھر سے باہر نکال رہا ہے، او تصدیق برسولی یا میرے رسولوں کے اوپر جو تصدیق ہے اس نے صدق دل سے اقرار کیا تھا رسالت کا، رسولوں کا، تو وہ اس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکلا۔ ان ارجعہ اللہ تعالیٰ ضامن ہوئے کس چیز کے؟ اس بات کے، اللہ فرماتے ہیں ان ارجعہ کہ میں اسے اب واپس کروں، یہ کہ میں اسے واپس کروں، بما نالا اس چیز کے ساتھ، نالا من اجر جو وہ اجر حاصل کرے، او غنیمہ یا غنیمت حاصل کرے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پہ ایمان لانے کی وجہ سے، تصدیق کرنے کی وجہ سے رسولوں کی، میں یا تو اس کو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں، یا او ادخلہ الجنہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ ولولا ان اشق علی امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، ما قعدت خلف سریۃ تو میں اپنے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھتا، مطلب اپنے لشکر کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، ولا وددت اور میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، انی اقتل کہ میں اقتل فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا مجھے پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل مجھے پھر شہید کر دیا جائے، ثم احیا مجھے پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل مجھے پھر شہید کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ جہاد بالکفار کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ بندوں کی اسپیشل ضمانت لیتے ہیں، یہ لکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کی اسپیشل ضمانت لیتے ہیں۔ کیسے بندے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مجاہدین کی۔ اب اس میں تیسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جہاد ہو نا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ لا یخرجہ الا ایمان بھی، اللہ فرماتے ہیں اسے مجھ پہ ایمان لانا جو ہے نا یہ اسے گھر سے باہر نکالتا ہے۔ یہ تیسری چیز واضح ہو رہی ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ جہاد ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جہاد کا ذکر ہے تو یہاں استدلال کر کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے اس میں خلوص کا ہونا لازمی ہے، اس میں خلوص کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 4، چوتھا اس میں نقطہ بیان ہو رہا ہے، او تصدیق برسولی، کہ کوئی بھی عمل وہ رسولوں کی تصدیق کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ لکھ لیجئے، کوئی بھی عمل رسولوں کی تصدیق کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ چوتھا نقطہ، یہ چوتھا نقطہ تھا۔ پانچواں نقطہ وہ یہ ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، اس کا تعلق دنیا سے۔ اللہ رب العزت
صرف آخرت میں انعام نہیں دینا چاہتے، اگر آپ خلوص لے کے آئے ہو تو آپ کو اس خلوص کا انعام دنیا میں بھی مل سکتا ہے، تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے خلوص سے آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو دنیا میں اس کا انعام آپ کو مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ نمبر 6، چھٹی بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے او ادخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ شہیدوں کو، مجاہدین فی سبیل اللہ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ 7ویں بات، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَلَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلُ۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش وہ شہیدوں کے متعلق ہے، شہادت کے متعلق ہے۔ آپ شہادت کی کتنی زیادہ خواہش رکھتے تھے، ہمیں بھی شہادت کی خواہش رکھنی چاہیے۔ تبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت تیرے رسول یعنی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شہر میں یعنی مدینہ کے اندر میری موت ہونی چاہیے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، پھر ایسا ہی ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے اور ہوئے بھی شہر مدینہ کے اندر۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک واجعل امواتنا فی بلد رسولک۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ نے اپنی امت پہ مشقت نہیں ڈالی، ولولا ان اشق علی امتی، یہ وہ نقطہ ہے 8ویں نمبر پہ، آپ نے کبھی بھی اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانیاں ہی پیدا کی ہیں، ہر لحاظ سے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ جی، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، یہ باب ہے اس بارے میں کہ رمضان مبارک میں اس راتوں میں جو قیام کرنا ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ تطوع نفل، تطوع کہتے ہیں نفل کو، یعنی نفلی قیام رمضان کا وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نفلی جتنی بھی عبادات ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے، کہ نفلی عبادات آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ یہ لکھ لیجیے نقطہ، نفلی عبادات ایمان کو بڑھاتی ہیں، جس طرح فرضی ایمان کو بڑھاتی ہیں ویسے نفلی بھی ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلی بات تو سند کے حوالے سے یہ ہے کہ اس سند کے سارے راوی وہ مدنی راوی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور دوسری بات یہی تمام کی تمام راوی صحیح مسلم میں بھی ہیں، موطا امام مالک میں بھی ہیں، اور اصحاب سنن نے بھی یعنی ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے اندر بھی یہ راوی پائے جاتے ہیں۔ تیسری بات، اس سند میں آپ کو ایک نام نظر آیا، حمید بن عبد الرحمن، تو یہ حمید بن عبد الرحمن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ بھانجے ہیں، حمید بن عبد الرحمن۔ وہ بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا قیام کر لیتا ہے ایمان کی نیت سے، ایمان کے حصول کی خاطر، مزید ایمان میں اضافے کی خاطر، بہت سارے اس میں اشارے ہو سکتے ہیں۔ ایمان اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے، یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ کتاب الایمان سے مناسبت رکھتا ہے، اور باب تطوع قیام رمضان من الایمان اس باب سے بھی یہاں یہ مناسبت رکھتا ہے۔ واحتسابا، جسے میں نے پہلے ذکر کیا، واحتسابا یعنی مریداً بھی وجہ اللہ، وہ اس میں اللہ کی رضا کا
مرید ہے، ارادہ رکھے ہوئے ہے، مطلوب اس کو اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا طلب کر رہا ہے، غفر لہ، معاف کر دیا جاتا ہے اس کو، ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے پچھلے گناہ ہیں۔ میں نے یہاں ذکر کیا تھا آپ کو کہ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی اس کے گناہوں میں سے بعض گناہ اس کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہو سکتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا شروع میں جب باب الجہاد من الایمان سے پچھلی روایت آئی تھی، اس کے اندر کہ من یقوم لیلۃ القدر جو تھا اس میں فعل مضارع استعمال ہوا تھا اور یہاں فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ فعل مضارع کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق استمرار سے ہوتا ہے، اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ تسلسل کا پایا جاتا ہے، یعنی ایک دو بار قیام نہ کرے، من یقوم بار بار قیام کرتا رہے، بار بار قیام کرتا رہے، اس میں استمرار تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے۔ باقی نکات جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے اخذ کیے تھے ابھی لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ اس میں لیلۃ القدر کا ذکر تھا، اس میں رمضان کا ذکر ہے، اس میں جو ایک خصوصی نقطہ اس سے ہٹ کے جو واضح ہوتا ہے، امتیازی نقطہ، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف لیلۃ القدر کی راتوں سے ہے، اس کا تعلق من قام رمضان، رمضان کی ساری راتوں سے ہے۔ جی، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، رمضان کے جو روزے ہیں احتسابا من الایمان، یہ بھی ایمان میں سے ہیں لیکن احتسابا خالص نیت کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد رمضان کا جو ہے وہ قیام، نفلی قیام پورے رمضان کا ذکر کیا۔ تو ظاہری بات ہے جب رمضان کے قیام کا ذکر ہو گیا، اب رمضان کے روزوں کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے پھر امام بخاری وہ حدیث لے آئے جس کا تعلق روزوں سے تھا کہ جس طرح رمضان کے قیام کا ثواب ہے ویسے رمضان کے روزوں کا بھی ثواب ہے۔ جیسے آپ نے رات میں کوئی عبادت کرنی ہے ویسے دن میں روزہ بھی رکھنا ہے، جیسے آپ نے رات کو ایمان بڑھانا ہے ویسے آپ نے دن میں بھی ایمان بڑھانا ہے۔ تو دن کے ایمان کے لیے کیا ہے، وہ یہ ہے۔ قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مجموعی طور پر دوسرا نقطہ سند کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ سند میں یحییٰ بن سعید انصاری یہ ایک راوی ہیں جو مدینہ کے قاضی تھے، بڑے جو ہے وہ مشہور راوی ہیں یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ، اسماء الرجال کے بڑے امام تھے۔ اس کے بعد جو راوی ہیں ابو سلمہ، یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اس سند میں پچھلی سند میں دیکھیں دونوں ایک سند بیان کر رہی ہے رمضان کے قیام کو، ایک سند بیان کر رہی ہے رمضان کے صیام، رمضان کے روزوں کو۔ ایک سند میں امام بخاری لے کے آئے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے حمید کو، اور دوسری سند میں لے کے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو، یعنی دونوں اسناد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے پائے جاتے ہیں۔ یہ باقی اسناد سے ایک زیادہ اہمیت اور خصوصیت کی حامل سند ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتسابا اللہ کی رضا کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہی نکات ہیں جو پیچھے ذکر تھے، یہاں ایمان جو ہے وہ مناسبت رکھتا ہے کتاب الایمان سے، اور اس طریقے سے احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ سب کچھ سارے نکات پچھلے والے ہی ہیں، لیکن ایک چیز کا جس میں اضافہ ہے وہ ہے صام رمضان، رمضان کے روزوں کا۔ رمضان کے روزے بھی
گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جی باب الدین یسر، یہ باب ہے کہ دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ وہ ان کی فراست بیان ہو رہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے پیچھے میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی لولا ان اشق علی امتی والی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسئلہ خاص کیا تھا اپنی امت پر مشقت نہیں کبھی بھی نہیں ڈالتے، تو اب اس حوالے سے پورا باب قائم کر رہے ہیں اور اسی کے ریلیٹڈ حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ دین آسانی کا نام ہے۔ وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ سمحا۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ادیان میں سے سب سے بہترین اور محبوب دین کون سا ہے؟ الحنیفیہ، جو بالکل سیدھا ہو، السمحہ، جو بالکل سچا ہو۔ تو اس سے مراد دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ اسلام۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ترجمۃ الباب میں کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ سے سند کے ساتھ بیان کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی جو شرائط ہیں وہ مکمل نہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک، جس طرح امام بخاری کے نزدیک شرائط ہوتی ہیں کہ راوی ایسا ہو، راوی ویسا ہو، ایسا نہ ہو، اس میں یہ خامی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے امام بخاری نے اس کو ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیا، علیحدہ سے ذکر نہیں کیا۔ قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں عمر بن علی مقدمی راوی جو ہیں یہ یہاں پہ مدلس ہیں، لیکن یہ احادیث دیگر 3 مقامات پہ مزید آگے آئیں گی، 5673 نمبر پہ، 6463 نمبر پہ، 7235 نمبر پہ، تو وہاں پہ ان کی جو سماعت ہے اس کی صراحت ہو جائے گی، لہٰذا یہ حدیث قابل قبول ہے۔ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد، ہرگز نہیں یشاد الدین، ہرگز نہیں سختی اختیار کرتا اس دین میں احد کوئی بھی شخص، الا غلبہ، مگر یہ جو دین ہے اس پر غالب آ جائے گا۔ مطلب کوئی شخص بھی اس دین میں سختی اختیار کرے گا نا تو وہ بندہ سختی دین پہ نہیں کر رہا ہوتا، دین جو ہے پھر اس پر ہمیشہ کے لیے غالب آ جاتا ہے، دین اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، وہ پھر وہ عمل نہیں کر پاتا جو عمل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے، بڑی مشقتوں سے۔ اس کو شریعت نے کہا ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو 5 کے علاوہ اور بھی نوافل کروں گا، میں پوری رات 1000 نفل پڑھ کے سوؤں گا، اس کے بغیر میں سوؤں گا ہی نہیں، صبح اٹھا تو بیمار ہو جائے گا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ شریعت کہتی ہے دین آسانی کا نام ہے، لیکن آسانی سے مراد یہ نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، آسانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم فرائض میں سستیاں کرنا شروع کر دو، تکاسل سے، تہاون سے کام شروع کر دو، نہ، آسانی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو تم پہ فرض نہیں کیا ان چیزوں کو اگر تم آسانی سے کر سکتے ہو تو کرو، اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس پہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں کو مسلط نہ کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا فسدیدو، پختگی اختیار کرو، پختگی مطلب جو بھی عمل کرو اس پہ پختہ رہو، پختگی کے ساتھ عمل کرو، یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا دوسرے دن چھوڑ دیا۔ وقاربو، اور عمل کرنا ہے تو میانہ روی سے عمل کرو، وابشرو، اور خوش ہو جاؤ، میانہ روی سے کام کرو اور خوش ہو جاؤ، مطلب جب تم سختی سے کام نہیں کرو گے، پختگی کے ساتھ کرو گے لیکن میانہ روی کے ساتھ کرو گے، یقیناً تمہارے اندر خوشیاں پیدا ہوں گی۔ اور وابشرو، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ واستعینوا بالغدوہ، اور تم مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، بالغدوہ والروحہ وشیء من الدلجہ، ان 3 چیزوں کے ذریعے، بالغدوہ صبح کے وقت، والروحہ شام کے وقت، والروحہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، والروحہ وشیء من الدلجہ، اور رات کی تاریکی میں اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ یہاں تیسری چیز میں اشارہ ہے نماز کا۔ الغدوہ اصل میں کہتے ہیں صبح کے وقت کے چلنے کو، صبح کے وقت کے چلنا جو ہے نا اسے الغدوہ کہا جاتا ہے۔ الروحہ کہا جاتا ہے زوال کے بعد کے وقت شام تک یعنی مغرب تک چلنے کو کہا جاتا ہے روحہ۔
وشیء من الدلجہ، دلجہ کہتے ہیں رات کے وقت چلنے کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، صبح کے وقت اپنے گھروں سے نکلو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو۔ یہ 5 نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان 5 نمازوں کو تم نے لازمی پڑھنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ دین آسانی کا نام ہے تو لہٰذا میں یہ بھی نماز نہ پڑھوں، نہیں، یہ تم نے لازمی پڑھنی ہے، اور ان نمازوں سے ہی تم نے اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اس حدیث سے جو تیسرا نقطہ اخذ ہو رہا ہے، تیسرا 2 ہم نے بیان کر دیے تھے، وہ یہ ہے کہ دین آسانی کا نام ہے۔ اس آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ تم فرائض میں کوتاہیاں شروع کر دو۔ دین یقیناً آسان ہے، لیکن یہ آسان دین فرائض میں کمی کا تمہیں نہیں کہتا، یہ لکھ لیجئے۔ آسان دین فرائض میں کمی کا تمہیں نہیں کہتا، فرائض میں بھی تم نے پورا اترنا ہے۔ اور اس میں چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، مومنوں کو خوشخبری دی ہے، لہٰذا ایک حاکم کو، ایک امیر کو، اپنی رعایا کو بشارتیں سنانی چاہیے، خوشخبریاں بھی سنانی چاہیے، ہمیشہ ان کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نذیر تھے وہاں بشیر بھی تھے، جہاں آپ ڈرانے والے تھے وہاں آپ خوشخبریاں دینے والے بھی تھے۔ اس لیے سے 5واں نقطہ جو اخذ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے فسددوا وقاربوا، وہ میان روی سے کرنا لیکن پختگی سے کرنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو، مطلب پختگی کے ساتھ۔ 5واں نقطہ کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ کوئی بھی عمل کرو اس پہ ہمیشگی قائم رکھو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، میانہ روی سے چل لو۔ 6واں نقطہ، اس میں ہمیں 5 نمازوں کی ادائیگی کا کہا جا رہا ہے۔ یہ 5 نمازیں لازمی ہیں، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر اس میں 7واں نقطہ اخذ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیا، الغدوہ، الروحہ اور وشیء من الدلجہ، تو یہ الفاظ وہ ہیں کہ غدوہ کا معنی دن کے اول حصے میں چلنا، روحہ کا معنی زوال کے بعد چلنا، درجہ کا معنی رات کے آخری پہر میں سفر کرنا یا مطلق رات کے سفر کو درجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنی امت کی نصیحت کی ہے کہ جس طرح مسافر اگر دن رات مسلسل سفر کرے گا نا تو وہ ہلکان ہو کر جو ہے وہ سفر اس کا منقطع ہو جائے گا، سفر پورا نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح میدان عمل میں بھی جو لوگ سرگرداں ہوتے ہیں، وقفے سے اس میدان میں پیش قدمی کرتے ہیں تو ان کی ہمتیں جوان رہتی ہیں، قوتیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسے ہی تم صبح کے وقت چلو، نماز پڑھو، واپس آؤ، پھر زوال کے وقت چلو، نماز پڑھو، واپس آؤ۔ اس سے جو تمہارے جسم میں چستی ہے اور نشاط ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ یہ اس میں حکمت ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کا اصل موضوع تھا وہ نماز کا تھا، اب اسی کی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ اگلا باب لے کے آ رہے ہیں، باب الصلاۃ من الایمان۔ انشاءاللہ یہ ہم جو ہے وہ کل سے پڑھیں گے، باب الصلاۃ من الایمان۔ یہاں پہ اب اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔